وہ مصر لے جایا گیا اور وہاں پر ایسی کہ مصر نے اسے خرید لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اسے اپنے گھر میں رکھ لو، یہ ہمیں کیا اپنا فائدہ پہنچائے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا کی دعوت دی تو اس پر یوسف نے اللہ سے پناہ مانگی۔ جب زلیخا کی یہ خبر سے مصر کی عورتوں تک پہنچی تو اس نے مصر کی عورتوں کو دعوت دی اور ان کے ہاتھ میں پھل اور چیزیں پکڑا دی اور یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے سامنے سے گزرے۔ جب یوسف علیہ السلام کے سامنے سے گزرے تو عورتوں نے پھل کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ میں نکالا۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اگر آپ نے میرا حکم نہیں مانا تو میں آپ کو جیل میں ڈلوا دوں گی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں اور 7 موٹی گائیں اور دبلی گائیں موٹی گائوں کو کھا رہی ہیں، اسی طرح 7 سخت کوش ہیں اور 7 خشک کوش ہیں۔ بادشاہ نے اپنی خواب کی تعبیر مصر کے لوگوں سے پوچھی لیکن کوئی نتیجے کی تعبیر نہ بتا سکا اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت ڈرا دینے والا خواب ہے۔ پھر اس پر جو غلام آزاد ہو چکا تھا اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ مجھے قید خانے میں مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجیں تو میں آپ کو اس کی تعبیر بتا سکتی ہوں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر اور تدبیر دونوں بتائی کہ 7 سال کی حج سے ہوں گے اور 7 سال خوشحالی کے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر یہ تھی کہ جو اللہ آپ کو ضرورت ہے وہ نکالیں اور باقی خوش نہیں رہنے دیں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی بدولت مصر میں کافی اتار بلا موجود تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تخت ہے جس پہ وہ آخر میں بیٹھے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور مصر میں غلہ خریدنے آئے جب قحط کا زمانہ آ گیا تھا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا لیکن وہ نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں زیادہ غلہ دوں گا اگر تم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لاؤ گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گئے اور اپنے والد سے اجازت لی کہ میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کے جاؤں اور ان کے والد کی اجازت دینے پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اپنا پیالہ جس سے غلہ ناپ کے دیا جا رہا تھا وہ بنیامین کے تھیلے میں رکھ دیا۔ جب قافلہ واپس ہونے لگا تو بنیامین کے تھیلے سے وہ پیالہ برآمد ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سزا کے طور پہ بنیامین کو اپنے پاس رکھ دیا۔ پھر ان کے بھائی مصر دوبارہ گئے سنان اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نے اپنے والد سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اس طرح سے وہ وہیں پر ہے۔ آپ کی کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اس کی سزا کے طور پہ وہ وہیں پر نہیں ہوئے، کہ آپ کے بیٹوں کو واپس لے کر آئے۔ وہ دوبارہ مصر گئے اور کہا کہ ہمارے بھائیوں میں سے کوئی رکھ نہیں تم بنیامین کو ہمیں واپس لے جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ چوری اس نے کی ہے تو سزا بھی اس کو نہیں ملے گی۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا بھائی یوسف کہاں ہے؟ وہ بھائی حیران ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں ہی تمہارے بھائی یوسف ہوں۔ وہ دوبارہ سنا اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے بھائی والد کی زمین چلی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ دوبارہ سنا گئے اور اپنے والد جہاں سے جو رکھا تھا ان کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام تھا کہ اپنے بھائیوں کو اور ماں باپ کو لے کر مصر آؤ۔ وہ مصر آئے اور اس تخت پہ ان کو بٹھایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کے بھائی ماں اور باپ بے اختیار خریدنے میں چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے والد صاحب یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دکھائی۔